نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 19 فروری کو پاکستان رائے پارٹی سیکریٹریٹ میں مرکزی اور کراچی ڈویژن کے ذمہ داروں کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں کچھ باتیں طے پائی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ الیکشن 2024 کے نتائج کو پاکستان رائے حق پارٹی یکسر مسترد کرتی ہے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان انتخابات کو کالعدم قرار دیا جائے اور جو ہے وہ دوبارہ انتخابات کرائے جائے۔ اس وقت پی ٹی آئی اور دوسری جماعتوں کا جو اتحاد بن رہا ہے، ہم اس کو بھی انتہائی گہری نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم یہ بات سوچنے پر مجبور ہیں کہ وہ لوگ جن کے اوپر بیرونی ایجنٹوں کا دبا لگا ہوا ہے، وہی لوگ کیوں پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں۔ ہم یہ بات کہنے پہ مجبور ہیں کہ ابھی تک پی ٹی آئی اپنے انہی مذموم مقاصد پر اپنا وہ بیرونی ایجنڈا پورا کر رہی ہے۔ ہم کسی کے بھی مینڈیٹ کے دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ ہم نے صاف ستھرے الفاظ میں اپنا موقف واضح کیا ہے کہ ہم کسی بھی طرح پہ بیرونی ان ایجنٹوں کو ہم اسمبلیوں میں انشاءاللہ قبول نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ ہم نے جو نتائج مسترد کیے ہیں اس پر ہم انشاءاللہ 23 فروری سے اپنا احتجاج شروع کرنے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ 23 فروری کو پہلا احتجاج سندھ الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر جمعۃ المبارک بعد نماز جمعہ احتجاج کیا جائے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس احتجاج کو پورے ملک میں انشاءاللہ بڑھایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام جماعتیں جنہوں نے احتجاج کی کال دی ہے، ہم ان کے ساتھ جی ڈی اے کے سمیت، ہم ان تمام جے یو آئی سمیت، ہم ان تمام جماعتوں کے احتجاج کی جو انہوں نے احتجاج کی کال دی ہے اس کی حمایت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ان کے شانہ بشانہ انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں جنگ کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ جنگ کے اندر جو پی ٹی آئی کا امیدوار جعلی ڈگری والا شیخ وقاص اکرم، اس کو ٹکٹ دیا گیا۔ پی ٹی آئی کے لوگ یوں تو بڑا اپنے امیدواروں پہ فخر کرتے ہیں، ان کو کیا یہ جعلی ڈگری والے لوگ ان کو نظر نہیں آئے؟ اس کے ساتھ ساتھ آغا رفیع اللہ صاحب جو کہ پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے این اے 230 سے، وہ جو اپنے ووٹروں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، وہ جو انہوں نے اپنے علاقوں کے لوگوں کے جو پانی کے کنیکشن تک کٹوا دیے ہیں، ہم صاف الفاظ میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ان جماعتوں کے امیدواروں کا کرائٹیریا، ان کی کیٹیگری کو اچھی طرح دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس قسم کے لوگ اسمبلیوں میں جانے کی دھاندلی کے ساتھ اور جعلی رزلٹ کے ساتھ یہ جانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اور جب ایسے امیدوار ان اسمبلیوں میں جائیں گے تو وہ کیا وہ اسمبلیاں فیصلہ کرنے کے قابل ہوں گی؟ کیا وہ اسمبلیاں اس قابل ہوں گی کہ وہ پاکستان کے مفادات میں وہ فیصلے کر سکیں کہ جس کا جو ہے وہ اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں پاکستان رائے حق پارٹی کا واضح موقف ہے کہ جو ہے وہ یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں، یہ لوگ اس کیٹیگری کے نہیں ہیں کہ جو ہے وہ انہیں قومی اسمبلی یا ان اسمبلیوں میں بھیجا جائے۔ پاکستان رائے حق پارٹی اپنا موقف، اپنا جو ہے وہ دستور دوبارہ آپ کے سامنے دہراتی ہے، اور ہم جو ہے پاکستان کے اندر ہم اسلامی نظام کے ساتھ ساتھ اسلامی معیشت کے ساتھ ہم وہ تمام قوانین پاس کرانا چاہتے ہیں کہ جن قوانین کی پاکستان کو اشد ضرورت ہے۔ ان قوانین کے پاس ہوئے بغیر نہ پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے، نہ ہی پاکستان کے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ ہم واضح موقف و منشور رکھتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا موقف، ہمارا منشور
انتہائی مضبوط ہے. ہم صاف الفاظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسری تمام پارٹیوں کے پاس وہ موقف، وہ منشور نہیں ہے جو پاکستان رائے حق پارٹی رکھتی ہے. میں آخر میں اپنے تمام ذمہ داران، اپنے تمام کارکنان اور ہمارے جتنے بھی سپورٹر ہیں اور ہمارے جتنے بھی ووٹرز ہیں ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور ان کو ہم حوصلہ بھی دیتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنی کمر کس لیں. انشاءاللہ اب یہ فیصلہ جو ہے وہ ایوانوں میں نہیں ہوگا تو انشاءاللہ یہ فیصلہ انشاءاللہ سڑکوں پر ہوگا انشاءاللہ. جزاکم اللہ. دیکھیں جی، ہم نے اس سے پہلے بھی ایک پریس کانفرنس اور ویڈیو پیغام کے ذریعے اور پریس ریلیز کے ذریعے ہم نے اپنا جو ہے وہ یہ موقف ہم نے پیش کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ یکسر مسترد کرتے ہیں. آج چونکہ ہمارا اجلاس تھا اور اجلاس کے بعد جو ہے وہ ہم نے یہ انتہائی مناسب جانا کہ آج پریس کانفرنس کر کے ہم عوام کو میڈیا کے ذریعے ان حالات سے بھی ہم جو ہے وہ آگاہی دے دیں. اس لیے جو ہے وہ ہم نے آج یہ پریس کانفرنس کی ہے، ورنہ ہم نے اس سے پہلے بھی اپنا یہ موقف ہم نے جو ہے وہ عوام کے سامنے پیش کیا ہے اور انشاءاللہ ہم دوبارہ پیش کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اگلا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں لا اینڈ آرڈرز موجود ہیں تو آپ احتجاج کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ جس طرح آپ نے پی ٹی آئی کی بات کی این 109 کے حوالے سے، تو پی ٹی آئی نے تو اپنا منشور یہ بنایا ہوا ہے کہ جہاں ان کو دھاندلی نظر آ رہی ہے وہ عدالت کا رخ کر رہے ہیں، تو آپ بجائے عدالت کے آپ احتجاج کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، میں نے اس سے پہلے بھی ایک انٹرویو میں کہا ہے یہ پی ٹی آئی والے کو دودھ کے دھلے نہیں ہیں. انہوں نے کے پی کے میں 2-2 لاکھ ووٹ ڈال دیے جہاں پر پی ایس میں 1 لاکھ ووٹ بھی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کس طرح یہ 1 لاکھ ووٹ زیادہ پڑ گیا؟ کیا انہوں نے جو ہے وہ صوبائی اسمبلیوں کو ووٹ نہیں دیا ان کی عوام نے؟ جہاں پہ جس کا بھی ہاتھ پڑا ہے انہوں نے دھاندلیاں کی ہیں. آئے، میں آپ کے توسط سے آج ان کو دعوت دیتا ہوں، آئے کے پی کے رزلٹ کو چیلنج کریں. آئے، ہمارے کے پی کے میں ہماری جو ہے وہ وہاں پہ ابراہیم قاسمی صاحب کی سیٹ تھی، اس کے علاوہ عطا محمد دشانی صاحب کی سیٹ تھی. آئے ان جو ہے وہ نتائج کو چیلنج کریں، وہاں کے نتائج کے اوپر جو ہے وہ ہمارے ساتھ کورٹ میں آئے. وہاں پہ یہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ یہاں پہ آنے کے لیے تیار ہے جہاں پر یہ جو ہے وہ اپنی دھاندلی نہیں کر سکے ہیں یا جہاں پر جو ہے وہ ان کا ہاتھ نہیں پڑا ہے. یا ٹھیک ہے، اگر ان کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے ہم اس مینڈیٹ کا احترام بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کی ان دھاندلیوں کا پردہ بھی چاک کر رہے ہیں. انجینئر صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ آپ عدالت کا رخ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، عدالتوں میں آپ کو لگتا ہے کہ ملک ان حالات کا متحمل ہے کہ آپ دیکھیں جی احتجاج کی طرف جائیں؟ عدالتوں میں ہم پہلے بھی جا چکے ہیں. 2013 کے الیکشن میں ہم عدالت میں گئے، 2018 کے الیکشن بھی ہم نے دیکھے. عدالتوں میں کیا ہوتا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں جو ہے وہ عدالتوں پر جو ہے وہ اعتبار نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، لیکن جہاں پر جعلی فارم 45 لوگوں کے پاس ہوں اور جو ہے وہ عدالتوں میں وہ لے کے جائیں تو ہم بھی جعلی جو ہے وہ لے کر جائیں. ہمارے پاس جو رزلٹ ہے اتنا ٹرن آؤٹ ہی نہیں تھا کہ جتنے انہوں نے جو ہے وہ جعلی اپنے جو فارم 45 پر انہوں نے اپنے ووٹ جو ہے وہ شو کیے ہیں. تو کیا ہم بھی جو ہے وہ انہی ووٹوں کے تناسب سے ہم بھی جو ہے وہ یہ جعلی فارم 45 لے کے جائیں؟ میں ان تمام فارم 45 کو مسترد کرتا ہوں. ہم نے مسترد کیے ہیں، یہ تمام فارم 45 جعلی ہے تقریباً کے تقریباً. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں، رات کو 4 بجے تک 2 بجے تک ہمیں فارم 45 نہیں دیے گئے. 4 بجے بھی جو ہے وہ یہ فارم 45 نہیں دیا گیا، لوگوں کو وہاں سے جو ہے یہ پولنگ اسٹیشن سے باہر نکالا گیا، اس کے بعد فارم 45 دیا گیا. آپ بتائیے کہ ان فارم 45 کے اوپر ہم کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں؟ وہ سارے کے سارے فارم 45 جو ہے وہ ان کے اپنے گھروں میں بنائے ہوئے، ان پریزائڈنگ آفیسروں نے ان کو بنا کر ان کے گھروں تک پہنچائے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان جعلی فارم 45 کو چیلنج کرنے کے لیے ہم کیا عدالت میں جائیں. اسی لیے ہم نے جو ہے وہ صاف اور واضح موقف دیا ہے کہ ان تمام انتخابات کو ہم جو ہے وہ ان کو چیلنج کر رہے ہیں اور ہم ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جی ان انتخابات کو کنفرم کرا دیا جائے اور دوبارہ انتخابات کرائے جائے. جس طرح آپ نے احتجاج کا کہا، بس میرا آخری سوال ہے، اگر احتجاج کے بعد بھی آپ کے مطالبات نہیں مانے جاتے تو پھر آگے کا آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، 23 تاریخ کو ہم یہاں پہ پہلے احتجاج کرنے جا رہے ہیں، دوسری پارٹیاں بھی احتجاج کر رہی ہیں. ہم احتجاج میں آگے بڑھیں گے، ہم اپنے کارکنوں کو موٹیویٹ کریں گے، ہم اپنے جو ہے وہ اس موقف کو، ہم اپنے اس منشور کو بار بار دہرائیں گے.
عوام کے سامنے جائیں گے, عوام کی عدالتوں میں جائیں گے, ہم جو ہے وہ روڈوں پر آئیں گے. میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اب یہ فیصلہ اگر اسمبلیوں میں نہیں ہوگا تو انشاءاللہ اب یہ فیصلہ جو ہے وہ سڑکوں پہ ہوگا انشاءاللہ. میں آخری بات ارباب اقتدار سے یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے بہت مشکل سے اپنے کارکنوں کو اس جمہوری پروسیس کے اندر ہم لے کر آ رہے ہیں. ہم تمام بڑی پارٹیوں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہماری ان کوششوں کو, ہماری ان کاوشوں کو, جو کہ ہم اپنے کارکنان کو اس پروسیس میں لا کر ہم ان کارکنان سے عوامی خدمت کرنا چاہتے ہیں, ہم جو ہے وہ عوامی خدمت کرانا چاہتے ہیں. آپ ہمیں کسی اور طرف نہ دھکیلے. آپ بڑی پارٹیاں ہیں, انتہائی سنجیدگی کے ساتھ آپ کو ان باتوں پہ غور کرنا پڑے گا کہ ہم نے بہت ہی صبر و تحمل کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ اپنا معاملہ شیئر کیا ہے. مختلف جگہوں پہ, مختلف میٹنگز میں, ملاقاتوں میں ہم نے اپنی بات شیئر کی ہے. ہم نے اپنے کارکنان کو اگر آزاد چھوڑا یا ہم نے کوئی سخت لائے عمل دیا, آپ تمام بڑی پارٹیاں وہ لائے عمل برداشت نہیں کر سکیں گی. اس لیے میں دوبارہ آپ کے سامنے یہ اپنی بات دہراتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ ہمارے حق پر ڈاکہ نہ ڈالیں. آپ ہمارے حق اور ہماری جو سیٹیں ہیں وہ ہمیں دیں, ورنہ ہم اپنے کارکنوں کو آزاد چھوڑنے پر مجبور ہوں گے اور اس کے ذمہ دار اس کی تمام تر ذمہ داری ان بڑی پارٹیوں پہ ہوگی انشاءاللہ. ملک میں تمام سیاسی جماعتیں اس وقت جو وہ مذہبی اور سیاسی جماعتیں اکثریت میں دھاندلی کے ریٹ لگا رہی ہیں. ایسی صورتحال میں گزشتہ کل جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پریس کانفرنس میں بڑے نام لیے گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس دھاندلی کا جو اصل قصوروار ہے, اصل ذمہ دار ہے, وہ کون ہے؟ دیکھیں جی, میں نے صاف ستھرے الفاظ میں یہ بات کہی ہے کہ جس کا جہاں ہاتھ پڑا ہے اس نے اتنی دھاندلی کی ہے. سندھ میں پیپلز پارٹی نے دھاندلی کی, کے پی کے میں پی ٹی آئی نے دھاندلی کی, اور جو ہے وہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون نے دھاندلی کی. تو واضح بات ہے کہ جہاں پر جس کی اکثریت ہے, جہاں پر جس نے اپنے آروز لگائے ہیں, جہاں پر جنہوں نے اپنے پریزائڈنگ آفیسر لگائے, ساری دھاندلیوں کے ذمہ دار وہی لوگ. بہت شکریہ جی.